ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا، میں نے زنا کیا ہے اور اب اپنے کیے پر شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تیرا شوہر گھر میں ہے یا سفر پر ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو حاملہ ہے یا نہیں؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں، میں حمل سے ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب تم میرے پاس حاضر ہو جانا۔ یہ سن کر عورت اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان ہو کر پوچھا کہ کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دیں، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، واپس گھر چلی جا اور 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد میرے پاس آنا۔ عورت واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ جب عورت چلی گئی تب آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال کے بعد عورت پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ نے تیسری بار پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے اور عورت نے ان سوالات کے وہی جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور اس بچے کی پرورش کرو حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گر نہ پڑے۔ عورت روتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے مالک، یہ اس عورت کی اپنے خلاف تیسری شہادت ہے۔ جب عورت گھر واپس جانے لگی تو راستے میں اسے عمرو بن حدیث ملا۔ اس نے عورت سے معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا۔ عورت نے پھر اپنا اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا الہی، عورت کی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمرو نے عرض کی کہ آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے شرعی راہ بتائی تھی جو کہ تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم بعد مرنے کے اس عورت کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمام لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر جمع ہو جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر آئے۔ روایت ہے کہ اگلے دن شہر کے تمام لوگ چہرہ چھپائے اور چادروں میں پتھر لے کر میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ
کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو تو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا، بس ایسا کوئی آدمی اس عورت کو پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام افراد واپس چلے گئے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 افراد جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 2 بیٹے شامل تھے، میدان میں رہ گئے اور انہوں نے ہی حد جاری کی۔